بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں ہے یہ پورٹ کلب؟ جوانا نے پوچھا۔ بروک روڈ پر بڑا مشہور کلب ہے، رالف نے کہا۔ وہاں کا فون نمبر کیا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں کبھی وہاں نہیں گیا، رالف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں انکوائری سے معلوم کر لیتا ہوں، تم وہاں فون کرو، وہاں سے اس بات کی تصدیق کراؤ کہ کراؤن وہاں واقعی لازمی آتا جاتا ہے، جوانا نے کہا۔ نہیں، کراؤن کو اس کی اطلاع مل جائے گی اور وہ انتہائی وہمی اور شکی آدمی ہے، وہ لازماً مجھے ہلاک کر دے گا، رالف نے کہا۔ تو پھر جو کام اس نے کرنا ہے وہ میں کر دیتا ہوں، جوانا نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ رافٹ کچھ کہتا، اچانک شعلہ سا چمکا اور اس کے ساتھ ہی رافٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں یکے بعد دیگرے کئی گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں۔ بے پناہ تکلیف کی شدت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن پھر جیسے اس کی چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی۔ اس نے چیخ نکالنے کی کوشش کی لیکن بے سود، اس کے ساتھ اس کے ذہن پر گہری تاریکی کے بادل پھیلتے چلے گئے۔ کراؤن اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک رافٹ کے آدمی عمران اور اس کے نیگرو ساتھی کو ہلاک نہیں کر لیتے وہ فلیٹ سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ رافٹ کی رپورٹ سن کر کہ عمران اور اس کا ساتھی ایئرپورٹ سے پراسرار طور پر دوسرے راستے سے نکل گئے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ انہیں اس بارے میں اطلاع مل گئی ہوگی کہ یہ بات اس کے لیے خطرناک تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ عمران کے ذرائع انتہائی وسیع ہیں اور لامحالہ وہ رافٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر رافٹ سے کراؤن کے بارے میں بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ گو اسے معلوم تھا کہ رافٹ اصولوں کے معاملے میں بے حد سخت ہے، آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا، لیکن سیکرٹ ایجنٹوں کی کارکردگی کے بارے میں بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ جب تک یہ بات کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں یا پھر ان کی یہاں کی آمد کا اصل مقصد کیا ہے، وہ اس فلیٹ سے باہر نہ جائے گا، کیونکہ اس فلیٹ کے بارے میں اس کی ذات کے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھا، اس لیے وہ یہاں ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ رافٹ سے بات ہوتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ اسے فون کر کے اس سے وہ تازہ ترین اطلاعات حاصل کرے۔ اس نے ریسیور اٹھایا، پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رافٹ کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رافٹ سے بات کراؤ، میں کراؤن بول رہا ہوں۔ جناب بوس کو ان کی میٹنگ روم میں پراسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے، ابھی ٹونی نے ان کی لاش دریافت کی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو کراؤن بے احتیاط اچھل پڑا۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یہ لوگ رافٹ تک پہنچ گئے۔ ٹونی سے بات کراؤ، کراؤن نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ ٹونی اس وقت رافٹ کا رائٹ ہینڈ ہے اور اس کا نائب بھی۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ٹونی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کراؤن بول رہا ہوں ٹونی، ابھی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ رافٹ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کیسے، کس طرح، کس نے ایسا کیا؟ کراؤن نے کہا۔ جناب یہ سب کچھ انتہائی پراسرار انداز میں ہوا، باس اپنے آفس میں موجود تھے، وہاں کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک معاملے میں ان سے مشورے کی ضرورت پڑی تو میں نے انہیں فون کیا، لیکن وہاں سے فون اٹینڈ نہ کیا گیا تو میں بے حد حیران ہوا۔ پھر میں خود وہاں گیا، باس آفس میں موجود نہیں تھے، میٹنگ روم کا دروازہ البتہ کھلا تھا۔ میں وہاں گیا تو وہاں باس کی لاش موجود تھی، ان کی لاش صوفے پر پڑی تھی، ان کے سینے میں 4 گولیاں ماری گئیں جو سیدھی دل میں اتر گئی۔ وہاں کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک معاملے میں ان کے مشورے کی ضرورت پڑی تو میں نے انہیں فون کیا، لیکن وہاں سے فون اٹینڈ نہ کیا گیا۔ میں بے حد حیران ہوا۔ میں پھر وہاں خود گیا، باس آفس میں موجود نہیں تھے، میٹنگ روم کا دروازہ البتہ کھلا تھا۔ میں وہاں گیا تو وہاں باس کی لاش موجود تھی، ان کی لاش صوفے پر پڑی تھی، ان کے سینے میں 4 گولیاں ماری گئی تھیں جو سیدھی دل میں اتر گئی، اور وہاں کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے عقبی دروازہ کھول کر باہر جا کر چیکنگ کی، لیکن وہاں بھی کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ نہ جانے یہ سب کیا ہوا، کس نے کیا؟ ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا اس کا جسم بندہ تھا؟ کراؤن نے پوچھا۔ نہیں جناب، ٹونی نے جواب دیا۔ کیا اس کے چہرے پر تشدد کے تاثرات بھی تھے؟ کراؤن نے پوچھا۔ نہیں جناب، چہرے تو کیا جسم پر، پورے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات موجود نہیں ہیں، ٹونی نے جواب دیا۔ میں نے رافٹ کے ذمہ ایک ٹاسک لگایا تھا، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ کراؤن نے پوچھا۔ یس سر، مجھے معلوم ہے، میں نے ہی آسٹر اور اس کے ساتھیوں کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر لگائی تھی، ٹونی نے بولا۔ اب تو کوئی رپورٹ ملی ہے؟ کراؤن نے پوچھا۔ ایئرپورٹ سے تو وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں، اب انہیں تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ واپس جا چکے ہیں، اس لیے میں نے رافٹ کو کال کیا تھا کہ وہ ٹاسک منسوخ کر دے۔ بہرحال اب تم ایسا کرو، کیونکہ یہ اطلاع حتمی ہے کہ وہ چارٹرڈ طیارے سے واپس چلے گئے ہیں، کراؤن نے کہا۔ وہ واپس جا چکے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، میں گروپ کو ہدایات دے دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو کراؤن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے خود ان کے مقابلے پر آنا پڑے گا، ویسے کام نہیں بنے گا، کراؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے سے خیال آیا کہ عمران کا نام سیف لسٹ پر ہے، اس لیے اگر اس نے خود اس پر کام کیا تو لامحالہ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع مل جائے گی، پھر اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے، وہ کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میک اپ کر لے۔ اس کے باوجود اگر عمران اس تک پہنچ گیا تو پھر وہ اسے ہلاک کر دے گا، اس صورت میں ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر بھی اس کے خلاف ایکشن نہ لے سکے گا۔ اچانک اسے ٹام کا خیال آ گیا، اس نے الماری سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ٹام کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی، اور پھر اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کراؤن کالنگ اوور، کراؤن نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ٹام، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحہ بعد ٹام کی آواز سنائی دی۔ ٹام کہاں ہو تم؟ فون نمبر بتاؤ، میں تم سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اوور۔
کراؤن نے کہا تو دوسری طرف سے ٹام نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ کراؤن نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس الماری میں رکھا، پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ٹام کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ٹام بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ٹام کی آواز سنائی دی، کراؤن بول رہا ہوں ٹام۔ کراؤن نے کہا تم نے شاید رافٹ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی شکار کھیلنے کے لیے۔ دوسری طرف سے ٹام نے کہا ہاں، اور مجھے رپورٹ مل چکی ہے کہ رافٹ کو اس کے میٹنگ روم میں پراسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہیں پرواز کے دوران کیسے اس بارے میں تفصیلی اطلاع مل گئی۔ کراؤن نے کہا علی عمران پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ کراؤن اور اس کے ذرائع بے حد وسیع ہیں۔ رافٹ اور اس کے آدمیوں کو ان دھندوں سے تعلق رکھنے والے افراد اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر کچھ لوگ پہنچتے ہوں جو عمران کا استقبال کرنے آئے ہوں، اور انہوں نے رافٹ کے آدمیوں کو پہچان کر اسے تیاری میں ہی دوران پرواز اطلاع کر دی ہو۔ رافٹ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں، اس لیے تو وہ براہ راست رافٹ تک پہنچ گئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے لامحالہ رافٹ سے تمہارے متعلق پوچھ گچھ کر لی ہوگی، وہ صرف اسے ہلاک کرنے کے لیے وہاں نہیں جا سکتے۔ ٹام نے کہا تمہاری بات درست ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں اطلاع نہ مل سکے گی، اس لیے وہ آسانی سے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال بہرحال غلط ثابت ہوا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ یہاں میرے پیچھے آئے ہیں یا انہیں کوئی اور کام ہے؟ کراؤن نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ عمران جہاں تمہارے پیچھے ہی آیا ہے، اسے بہرحال یہ اطلاع کہیں نہ کہیں سے مل گئی ہوگی کہ تم نے اس کے ملک کے خلاف مشن مکمل کیا، اس لیے وہ اب تمہیں تلاش کرے گا۔ تم نے رافٹ کو سامنے لا کر اس کی شک کو مزید کنفرم کر دیا ہے۔ جہاں تک اس کی تلاش کا تعلق ہے تو تم اس بات سے اس کی صلاحیتوں کو سمجھ سکتے ہو کہ تم نے تو وہاں اپنا کوئی نشان نہ چھوڑا، لیکن اس کے باوجود اسے معلوم ہو چکا کہ تم اس معاملے میں ملوث ہو، اس لیے اب بھی وہ انتہائی حیرت انگیز انداز میں تمہیں تلاش کر لے گا۔ ٹام نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر تم بتاؤ کہ میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہیڈ کوارٹر نے تو اسے سیف لسٹ میں رکھا ہے، اس لیے اسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے وہ قابو میں آنے والا نہیں، تو پھر اب بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ کراؤن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا سیف لسٹ والی بات تم نے بتائی تھی، میں نے اس پر غور کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہیڈ کوارٹر کا مقصد یہ نہیں کہ وہ چاہے پوری تنظیم کو تباہ کر دے لیکن اسے کچھ نہ کہا جائے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ سے اسے ہلاک نہ کیا جائے۔ ٹام نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ کراؤن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں کب تک چپ کر بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، مجھے چیف سے بات کرنا ہوگی۔ چند لمحے خاموش بیٹھنے کے بعد کراؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سی سیکشن نمبر 11 بول رہا ہوں۔ کراؤن نے کہا نام بتاؤ۔ دوسری طرف سے مشینی آواز میں کہا گیا کراؤن اوکے، فون کال کا مقصد چیف سے بات کرنی ہے، موسٹ ایمرجنسی۔ کس نمبر سے بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو کراؤن نے فون نمبر بتا دیا۔ فون بند کر دو، دوسری طرف سے کہا گیا تو کراؤن نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کراؤن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کراؤن بول رہا ہوں۔ کراؤن نے کہا چیف بول رہا ہوں، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت سی آواز سنائی دی۔ کراؤن چونکہ جانتا تھا کہ کال ہیڈ کوارٹر کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس لیے باس کا لہجہ سخت اور سرد ہے، جبکہ چیف علیحدہ اپنے طور پر کال کرتا ہے تو پھر اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ چیف، مجھے اطلاعات ملی ہے کہ پاکشہ کا علی عمران اپنے ایک نیگرو ساتھی کے ہمراہ ناراک پہنچ گیا ہے، اسے میری تلاش ہے۔ نہ جانے کس طرح اسے یہ معلوم کر لیا کہ میں نے پاکشہ میں مشن مکمل کیا ہے، وہ اب شاید میری ذریعے ہیڈ کوارٹر ٹریس کرنا چاہتا ہے، اس لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں بزدل چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھے رہوں یا اسے ٹکرا جاؤں اور اس کا خاتمہ کر دوں؟ کراؤن نے بھی سخت لہجے میں کہا، اسے جان بوجھ کر رافٹ کا ذکر نہ کیا کیونکہ چیف سے بات ہیڈ کوارٹر کے فون کے ذریعے ہو رہی تھی۔ کیا یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ تمہاری تلاش میں ناراک آیا ہے؟ چیف کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ یس سر، اوکے، میں مین ہیڈ کوارٹر سے بات کرتا ہوں، تم میری کال کا انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کراؤن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مین ہیڈ کوارٹر اس عمران کے ہاتھ میں کی اجازت دے دے تاکہ وہ کھل کر اس کے خلاف کام کر سکے۔ تقریباً 15 منٹ بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو کراؤن نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کراؤن بول رہا ہوں، کراؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف فرام دی سینڈ، دوسری طرف سے چیف کی سرد آواز سنائی دی۔ یس چیف، کراؤن نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ مین ہیڈ کوارٹر سے میری تفصیل سے بات ہو گئی ہے، میں نے انہیں تمام صورتحال بتا دی ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اگر عمران تمہارے لیے خطرہ بن جائے تو تم اسے ہلاک کر سکتے ہو، لیکن تم نے ازہود بغیر کسی وجہ کے اس پر حملہ نہیں کرنا۔ ہاں، اگر وہ تم تک پہنچ جائے یا تمہیں حتم اطلاع مل جائے کہ وہ تم تک پہنچ جائے گا تو تم ہر قسم کی جوابی کارروائی کے لیے آزاد ہو۔ چیف نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ چیف، نے بس اتنا ہی چاہتا تھا، کراؤن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کراؤن نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ یہ عمران کتنے سانس سور لیتا ہے، کراؤن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور کراؤن بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کراؤن نے محتاط لہجے میں کہا، مائے بوائے، میں نے تمہیں اس لیے فون کیا کہ تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میں نے بڑی مشکل سے مین ہیڈ کوارٹر سے اجازت لی ہے، لیکن تم مجھے اپنے لیے کھلا لائسنس نہ سمجھنا کیونکہ مین ہیڈ کوارٹر کے اپنے بھی ذرائع ہیں
اور اس اجازت دینے کے بعد انہوں نے اپنے ذرائع کو لامحالہ الرٹ کر دینا ہے، اس لیے تمہارے بارے میں مین ہیڈ کوارٹر کو یہ اطلاع کسی صورت نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم نے اسد عمران کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تم اطمینان سے اپنی مصروفیات میں مشغول رہو، لیکن محتاط رہنا، چوکا نہ رہنا۔ پھر جب عمران تم تک پہنچ جائے تو پھر تم اس کو ہلاک کر سکتے ہو۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، تم مجھ سے کسی صورت بھی کم نہیں، اس لیے عمران کے تم تک پہنچ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے۔ اس طرح مین ہیڈ کوارٹر مطمئن رہے گا۔ دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا اور کراؤن سمجھ گیا کہ چیف اب ہیڈ کوارٹر فون سے ہٹ کر پرائیویٹ فون کال سے اسے کال کر رہا ہے۔ اوکے باس، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بروقت متنبہ کر دیا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ میں اب اسے خود تلاش کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا۔ کراؤن نے کہا، نہیں مائی بوائے، مین ہیڈ کوارٹر اپنے اصولوں میں انتہائی سخت اور بے لچک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا سیکشن تم جیسے سپر ٹاپ ایجنٹ سے محروم ہو جائے، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کراؤن نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ وقت اس کے پورٹ کلب جانے کا تھا، اس لیے اس نے پورٹ کلب جانے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ پورٹ کلب ایک منزلہ عمارت تھی، لیکن یہ عمارت خاصے وسیع ایریے میں پھیلی تھی۔ کمپاؤنڈ گیٹ کھلا تھا اور کاریں اندر جا رہی تھی، لیکن وہ سائڈ میں جا کر پارکنگ میں رک جاتی۔ پھر عورتیں اور مرد کاروں سے نکل کر کلب کی اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے جیب سے ایک مخصوص کارڈ نکال کر اپنی جیب کے باہر لگا لیتے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کارڈ ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ شیشے کا مین دروازہ بند تھا، اس کی سائڈ پر ایک خانہ تھا جس میں کارڈ ڈالا جاتا تو وہ دروازہ خود بہت کھل جاتا۔ وہ آدمی اندر جاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو جاتا، پھر اسے دوبارہ کارڈ سے ہی کھولا جاتا تھا۔ اگر 2 یا 3 افراد اکٹھے پہنچ جاتے تو وہ ایک آدمی کے اندر جانے کے بعد دروازہ بند ہونے کا انتظار کرتے، پھر کارڈ ڈال کر باقاعدہ دروازہ کھولتے اور اندر جاتے۔ عمران اور جوانا دونوں مقامی میک اپ میں کمپاؤنڈ گیٹ کے سامنے سڑک کی دوسری طرف کھڑے یہ نظارہ کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ جوانا نے واپس جا کر عمران کو رافٹ کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کراؤن پورٹ کلب میں باقاعدہ آتا ہے۔ عمران کو ٹرومن نے پہلے ہی بتا دیا کہ پورٹ کلب کراؤن کا مخصوص اڈا ہے، لیکن ٹرومن کراؤن کا حلیہ نہ بتا سکا، جبکہ جوانا نے کراؤن کا حلیہ رافٹ سے معلوم کر لیا۔ چنانچہ عمران نے پورٹ کلب میں داخل ہو کر اس کراؤن کو گھیرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دراصل جلد از جلد ایس سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس پورٹ کلب کے علاوہ کراؤن کا اور کوئی دوسرا اڈا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ ویسے رافٹ کے آدمیوں کے چلنے ہولی اور پھر جوانا نے رافٹ سے معلوم کر لیا کہ کراؤن نے ہی رافٹ کو ان کی ہلاکت پر مامور کیا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ کراؤن تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ عمران اس کے لیے نعرہ کار رہا ہے، اس لیے اسے تو یقین تھا کہ کراؤن لامحالہ اب میک اپ میں ہوگا، لیکن اسے معلوم تھا کہ پورٹ کلب میں اگر کراؤن آیا تو پھر وہ یہاں اپنے اصل حلیے میں ہی آئے گا، اس لیے وہ انتظار میں تھا کہ کراؤن اگر اسے نظر آ جائے تو پھر وہ پورٹ کلب میں داخل ہو۔ جہاں تک پورٹ کلب میں داخلے کا تعلق تھا، اس کا انتظام اس نے آسانی سے کر لیا۔ عراق میں سیکرٹ سروس سے فارن ایجنٹ نے بڑی آسانی سے کارڈ حاصل کر لی، اور یہ کارڈ اس وقت عمران اور جوانا دونوں کی جیبوں میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اپنے کارڈ جیبوں پر لگانے ہیں اور دروازہ کھلوانے کے لیے استعمال کرنے ہیں، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور کراؤن انہیں نظر نہ آیا تو عمران نے سوچا کہ انہیں اندر چلے جانا چاہیے۔ اگر کراؤن اندر آئے تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ اندر کسی سے اس کا دوسرا کوئی ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ آؤ جوانا اندر چلیں، اب میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، تمہیں اپنا نام یاد ہے نا، اور اپنا پیشہ بھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، میرا نام اینڈریو ہے اور میں الیکٹرونکس کنگ ہوں، جوانا نے کہا۔ کنگ چاہے الیکٹرونکس کا ہو چاہے جنگل کا، خود بھی ماسٹر ہوتا ہے، اس لیے کنگ ہونے کے بعد تم نے مجھے ماسٹر نہیں کہنا۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں مائیکل کارپوریشن کا سربراہ ہوں اور ہم دونوں دوست ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، او سوری، یس مائیکل، جوانا نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران بے احتیاط مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ جوانا چونکہ اسے ماسٹر کہنے کا عادی ہے، اس لیے اسے اپنے آپ کو روکنے میں کافی مشکل پیش آئے گی، لیکن اسے یقین تھا کہ جوانا جلد ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے کمپاؤنڈ گیٹ کراس کر کے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں یکے بعد دیگرے اندر داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک کافی بڑا ہال تھا جسے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہال میں سیلف سروس تھی، اس لیے وہاں کوئی ویٹر نہیں تھا۔ 3 اطراف میں بڑے بڑے کاؤنٹر تھے جن پر مختلف قسم کی شرابیں، جوس، پھل اور سنیکس وغیرہ موجود تھے۔ ہر شخص وہاں اپنی مرضی کی چیزیں اٹھاتا اور میز پر رکھ کر انہیں استعمال کرتا تھا۔ آؤ پہلے اپنے ایک تفصیلی چکر لگا لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں ٹہلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہیں پورا کلب گھومنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ کلب واقعی وسیع و عریض تھا۔ اس میں کھیلیں، ڈانس اور ہر طرح کی دوسری تمام سہولیات موجود تھیں۔ ایک بڑے سے ہال میں باقاعدہ نہانے کا تالاب بھی موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے پرائیویٹ روم بھی تھے جو ساؤنڈ پروف تھے، جو بھی چاہتا ان کمروں میں کسی کو استعمال کر سکتا تھا۔ جس کمرے میں کوئی موجود ہوتا تھا اس کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل اٹھتا تھا، اور جب باہر کمرہ خالی ہوتا تو بلب بجھا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن جب عمران اور جوانا واپس اس ہال میں داخل ہوئے تو وہ دونوں ہی یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ہال کے ایک کونے میں کراؤن بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ دونوں شراب پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کراؤن واقعی ہالی ووڈ کا کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا، لیکن اس کا ورزشی جسم بتا رہا تھا کہ وہ خاصا طاقتور بھی ہے اور پھرتیلا بھی۔ تم تالاب والے ہال میں جاؤ اینڈریو، میں بس اس کراؤن کو ساؤنڈ پروف کمرے میں لے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ دے کر چونک پڑے، عمران نے جوانا سے کہا۔
تو کیا میں باہر ہی بیٹھے رہوں یا؟ جوانا نے کہا اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں واچ ریڈ کاشن دے دوں گا ورنہ نہیں. عمران نے کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا مڑا اور واپس چلا گیا. جبکہ عمران نے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. اس نے وہاں سے جوس کا ایک ڈبہ اٹھایا, اسے کھول کر اس میں اسٹار ڈالا اور پھر ڈبہ اٹھایا. وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جس پر کراؤن لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا. لیکن جیسے ہی وہ کراؤن کے قریب پہنچا اچانک وہ بری طرح لڑکھڑا گیا. اس کے ہاتھوں میں موجود جوس کا ڈبہ نیچے فرش پر گر گیا. ارے ویری سیڈ, یہ سب بھی غلط موقع پر گڑبڑ کر دیتے ہیں, عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اور پھر وہ تیزی سے کراؤن اور اس لڑکی کی طرف مڑا. آئی ایم سوری, دراصل میرے اعصابی توازن میں گڑبڑ ہے. میرا جسم اچانک جھٹکا کھا جاتا ہے. شکر ہے کہ جوس آپ پر نہیں گرا ورنہ مجھے بے حد شرمندگی ہوتی. عمران انتہائی مہذب انداز میں کہا. اس کا لہجہ حالت سے نکریمی تھا. کوئی بات نہیں, ایسا اکثر ہو جاتا ہے, کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن عمران نے محسوس کیا کہ وہ اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. مجھے اب وہ ڈبہ لے کر آنا پڑے گا لیکن ابھی نہیں, عمران نے کہا. پھر ساتھ والے ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور شراب پئیں. کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا. شکریہ, لیکن اس اعصابی گڑبڑ کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے شراب منع کر رکھی ہے. ویسے میرا نام مائیکل ہے, مائیکل کارپوریشن کا چیئرمین مائیکل. عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا. میرا نام کراؤن ہے اور یہ مس ڈیمی ہے. کراؤن, آئی ایم سوری, پھر ملیں گے, لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا. اٹھ کر تیزی سے ایک سائڈ پر چلی گئی. عمران نے اس کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کے تاثرات دیکھے. شاید اسے کراؤن کا عمران کو میز پر بیٹھنے کا کہنا اچھا نہیں لگا. مائیکل کارپوریشن کا نام تو بے حد مشہور ہے, لیکن یہ کارپوریشن کرتی کیا ہے؟ کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا. ہوزری کا بزنس ہے مسٹر کراؤن. پوری دنیا میں بزنس پھیلا ہے, عمران نے جواب دیا. تو کراؤن بے احتیاط سر ہلا دیا. آپ مسٹر کراؤن کیا فلمی ہیرو ہیں؟ میں فلمیں نہیں دیکھا کرتا, لیکن آپ کو دیکھ کر فوراً ہی احساس ہوتا ہے کہ آپ ہالی ووڈ کی جنگی فلموں کے مشہور ہیرو ہوں گے. عمران نے کہا. تو کراؤن بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا. جی نہیں, میں فلموں میں کام نہیں کرتا, میں کریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی سے متعلق ہوں. آپ اسے سیکیورٹی کی ایجنسی سمجھ لیں. کراؤن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. پھر تو آپ سے ملاقات میں مجھے بہرحال محتاط رہنا چاہیے. مجھے اجازت میں جہاں بیٹھنے کی بجائے کسی دوسری میز پر بیٹھ جاتا. عمران نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا. ارے وہ کیوں, کیا مطلب؟ کراؤن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا. آپ سرکاری جاسوس ہیں اور میں کاروباری آدمی. اگر کاروباری لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو وہ مجھ پر شک بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی مدد سے ان کے کاروبار کی جاسوسی کر رہا ہوں, یا دوسری صورت میں حکومت کو میرے کاروبار پر شک بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ حکومت کی طرف سے جاسوسی کر رہے ہیں. عمران نے کہا. تو کراؤن بے احتیاط ہنس پڑا. میں اس ٹائپ کا جاسوس نہیں, اس لیے بے فکر ہو کر بیٹھے. ویسے آپ کو یہاں بیٹھنے پر کوئی اعتراض ہو تو ہم کسی اسپیشل روم میں بھی چل کر بیٹھ سکتے ہیں. کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا. اسپیشل روم میں وہ کیوں, کیا آپ میری واقعی جاسوسی کر رہے ہیں؟ عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. ویسے وہ کراؤن کی سافر پر دل میں چونک پڑا, کیونکہ اس کا مطلب صاف تھا کہ کراؤن کو بہرحال اس پر شک ہو گیا اور اب وہ اسپیشل روم میں اپنا شک دور کرنا چاہتا ہے. میں تو آپ کی پریشانی کی خاطر کہہ رہا تھا, اب ڈیمی تو چلی گئی ہے, اس لیے کیوں نہ باقی وقت آپ سے گپ شپ میں گزارا جائے. کراؤن نے مسکراتے ہوئے کہا. او تو یہ بات ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ اب ان محترمہ کی کمی مجھ سے پوری کرنا چاہتے ہیں. عمران نے کہا. تو کراؤن بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا. آپ واقعی دلچسپ شخصیت ہیں, آئیے کچھ دیر اطمینان سے بات چیت ہو جائے. کراؤن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. پہلے آپ مجھے یقین دلائیے کہ آپ کے پاس اسلحہ تو نہیں, ایسا نہ ہو کہ واقعی میری کسی کاروباری رقیب نے آپ کو ہائر کیا ہو اور اسپیشل روم سے میری لاش ہی باہر آئے. عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا. ارے یہ میدان جنگ نہیں, کلب ہے, آئیے. کراؤن نے ہنستے ہوئے کہا. تو عمران اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے بادل لاحواستہ ایسا کر رہا ہو. پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسپیشل روم میں پہنچ گئے. کراؤن نے ویٹر کو بلا کر اپنے لیے شراب, عمران کے لیے جوس منگوا لیا. جب ویٹر یہ دونوں چیزیں میز پر رکھ کر چلا گیا تو کراؤن نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا. یہ دروازہ کیوں بند کیا, کیا مطلب؟ عمران نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا. مسٹر علی عمران, مزید اداکاری کی ضرورت نہیں. گو تم نے انتہائی شاندار اور بے داغ میک اپ کیا اور اس میک اپ کو میں واقعی کوشش کے باوجود پہچان نہ سکا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسٹر مائیکل میرے گہرے دوستوں میں سے ہے. تم نے مائیکل کا کارڈ تو کسی سے منگوا لیا, لیکن یہ بات تمہیں معلوم نہ ہو سکی کہ مائیکل اور میرے تعلقات کیسے ہیں. پھر تمہاری دلچسپ باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تم مائیکل نہیں بلکہ عمران ہو. اس لیے میں یہاں تمہیں اسپیشل روم میں لے آیا تاکہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہنا ہے کھل کر کہہ ڈالو. کراؤن نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. تو عمران نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا, کیونکہ اتنی بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ اب کراؤن کی صداقت کے بعد وہ مائیکل کا دوست ہے, اب مزید اصرار بے معنی ہوگا. مسٹر کراؤن, سب سے پہلے یہ بتا دو کہ کیا تم نے بلیک تھنڈر کی ایس ایس سیکشن کی طرف سے پاکستان میں کام کیا اور سی ایگل لے اڑے ہو؟ عمران نے اس بار اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا. تو کراؤن بے احتیاط مسکرا دیا. ہاں, یہ کام میں نے کیا, میں ایس ایس سیکشن کا سپر ٹاپ ایجنٹ ہوں, ایسے مشن میرے ذمہ ہی لگائے جاتے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کس طرح اور کس قدر کم وقت میں مشن مکمل کر لیا, لیکن یہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں آخر کس طرح معلوم ہو گیا کہ یہ مشن ایسے سیکشن نے مکمل کیا. میں نے کیا ہے. البتہ یہ بتا دوں کہ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم کارڈوس شو میکر سے بھی میرے پیر کا غیر معمولی سائز سن کر میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر چکے ہو, لیکن ان کے پاس واقعی خصوصی سائز کی جوتوں کا ریکارڈ نہیں ہوتا. اس کے باوجود تم سیدھے یہاں ناراک آ گئے اور تم سیکشن کے بارے میں بھی جانتے ہو. یہ سب کیسے ہوا؟ کراؤن نے کہا. تو وہ سب ہی بے احتیاط
اطمینان بھرے انداز میں شراب کی چسکیاں لینے لگا. ایسے سیکشن کے بارے میں تو اس لیے معلوم ہو گیا کہ تم اپنا بیج وہیں سی ایگل سینٹر میں چھوڑ آئے ہو. اس پر تمہارا کوڈ نمبر بھی موجود تھا اور اس کوڈ نمبر سے آسانی سے معلوم کر لیا گیا کہ تم کون ہو, کہاں رہتے ہو. او تو یہ بات ہے. یہ تو مجھ سے واقعی حماقت ہو گئی. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ذرا مزید کھل کر بات ہوگی. تم بلیک تھنڈر کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو. کئی سپر اور گولڈن ایجنٹ تم سے ٹکرا چکے ہیں, اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا فضول ہے. چونکہ میں بلیک تھنڈر کا سپر ٹاپ ایجنٹ ہوں, اس لیے جب مجھے حکم دیا گیا تو میں نے مشن مکمل کر لیا. جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو ظاہر ہے تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو. پاکیزہ سیکرٹ سروس نے لامحالہ اپنے آبدوز کو ٹریس کر کے واپس حاصل کرنا ہے, اس لیے تم بھی اسی مشن پر سرکاری طور پر معلوم کرنا چاہتے ہو. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں میرے پیچھے کیوں آئے ہو. کیونکہ تمہیں خود معلوم ہے کہ ایجنٹوں کو چاہے وہ کسی سطح کے بھی ایجنٹ ہونا ہو, کسی سیکشن ہیڈ کوارٹر کے محلے وقوع کا علم ہوتا ہے, نہ ہی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں. ہمیں تو صرف حکم ملتا ہے اور ہم حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں. کراؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا. اس کے باوجود تمہیں ہمارے بارے میں اطلاعات حاصل تھی اور خود سامنے آنے کی بجائے تم نے پیشہ ور قاتل گروپ رافٹ کو ہمارے قتل کے لیے ہائر کیا. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس بات سے خوفزدہ تھے کہ تم سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کراؤن بے احتیاط ہنس پڑا. تم ایسے سوچنے میں حق بجانب ہو علی عمران, حالانکہ یہ حقیقت نہیں. میں دراصل تم سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ ہیڈ کوارٹر نے تمہارا نام سیف لسٹ میں درج کر رکھا ہے, اس لیے میں تمہیں سوائے انتہائی اشد ضرورت کے ہلاک نہیں کر سکتا. تم نے اللہ محالہ یہاں آ کر مجھ سے ٹکرانا تھا, اس لیے میں نے ڈرافٹ کی خدمات حاصل کی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعد میں مجھے خود اپنی حماقت پر افسوس ہوا, کیونکہ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم ڈرافٹ گروپ کے بس کا روگ ہی نہیں. لیکن اس وقت تک وہ ہلاک ہو چکا تھا. اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے سیکشن چیف کو کال کر کے اسے سب کچھ بتا دیا ہے. اس میں سیکشن چیف نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا تو مین ہیڈ کوارٹر نے حکم دے دیا کہ اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں. میں نے تمہیں حال میں ہی پہچان لیا اور مشین پسٹل میری جیب میں ہے. اگر میں چاہتا تو وہیں اچانک تم پر فائر کھول سکتا تھا, لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تم سے بات چیت کرنا چاہتا تھا. کراؤن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا. اس احسان کا بہت شکریہ کراؤن. میں تو کیا, میری آئندہ آنے والی 7 نسلیں بشرط یہ کہ پیدا ہوئیں تو تمہارا احسان نہیں بھولیں گی. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کراؤن بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا. ارے تم واقعی دلچسپ باتیں کرتے ہو. میرا یہ مطلب نہیں تھا جو تم نے سمجھا, میں صرف وضاحت کر رہا تھا. کراؤن نے ہنستے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, تمہاری وضاحت قابل قبول ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ ایجنٹوں کو سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, اس لیے اس بارے میں تم سے پوچھنا بیکار ہے. میں تو تم سے صرف ملنا چاہتا تھا, ورنہ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو یہاں ناراک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو زیادہ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. عمران نے کہا. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وجہ؟ کراؤن نے چونک کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم جس قدر تیزی, صفائی اور پھرتی سے اپنا مشن سر انجام دیا ہے اس نے مجھے واقعی بے حد متاثر کیا, اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم سے ملوں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کراؤن بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا. اس تعریف کا شکریہ. اگر میں تمہارے بارے میں تفصیل نہ جانتا تو یقیناً میں یہی سمجھتا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم صرف مجھ سے ملاقات کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کے عادی نہیں ہو, اس لیے جو اصل وجہ ہے وہ بتاؤ. کراؤن نے کہا. گڈ شو, تم واقعی ٹرومین جیسے سچے آدمی ہو. تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ تم سیکشن چیف سے بات کس فریکوینسی پر کرتے ہو, یا اگر کوئی فون نمبر ہو تو وہ بتا دو تاکہ میں اس سے بات کر کے تمہاری تعریف کر سکوں. عمران نے کہا تو کراؤن بے احتیاط ایک بار پھر ہنس پڑا. اگر تمہارا خیال ہے کہ تم فریکوینسی کی مدد سے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا محلے وقوع تلاش کر لو گے تو یہ بات ذہن سے نکال دو, کیونکہ بلیک تھنڈر نے پوری دنیا میں اپنا ٹرانسمیشن نظام جدید انداز میں تبدیل کر دیا ہے. اب تمام کالیں ایک مرکزی خلائی سیارے پر جاتی ہیں اور وہاں سے خود بخود پوائنٹ پر نشر ہوتی ہیں. اب ٹرانسمیٹر فریکوینسی سے کسی سیکشن کا محلے وقوع ٹریس نہیں کیا جا سکتا. کراؤن نے کہا. پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا بتانے میں. عمران نے جواب دیا. ہاں, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, بلکہ اگر تم ٹریس کر لو تو مجھے بھی بتا دینا, کیونکہ میں نے اپنے ذاتی تجسس کی بنا پر خود بہت کوشش کی ہے, لیکن میں آج تک ناکام رہا ہوں. کراؤن نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ٹرانسمیٹر فریکوینسی بتا دی. عمران فریکوینسی سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ واقعی کسی خلائی سیارے کی ہو سکتی ہے. کیا تم اس فریکوینسی پر کال کر کے سیکشن چیف سے میرے سامنے بات کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو کراؤن بے احتیاط چونک پڑا. اس کے چہرے پر پہلی بار غصے کے تاثرات ابھر آئے. میرا یہ مقصد نہیں تھا جو تم سمجھے ہو. فریکوینسی سن کر ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے جو کچھ بتایا وہ درست ہے. میں اس لیے تمہیں سیکشن چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے سی ایگل کی واپسی کا مطالبہ کر سکوں. میں خود بلیک تھنڈر کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا. عمران نے کہا. سوری عمران, یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ اس طرح میں مشکوک ہو جاؤں گا اور پھر میری موت مقدر ہو جائے گی. کراؤن نے کہا. چلو تم اس سے خود بات کر لو. اسے بے شک تفصیل سے ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دینا اور کہہ دینا کہ میں واپس چلا گیا ہوں, کیونکہ اب تم سے ملاقات کے بعد میں واقعی واپس چلا جاؤں گا. عمران نے کہا. نہیں, اس طرح مجھے رپورٹ دینے کی اجازت نہیں, اور سیکشن ہیڈ کوارٹر عام طور پر چیف سے بات ہی نہیں کراتا. کراؤن نے کہا. تم کوئی بھی ایمرجنسی بنا سکتے ہو, کیا تم میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا تو کراؤن بے احتیاط ہنس پڑا.
اب تو تم نے واقعی ڈیمی والا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, میں تمہیں کنفرم کرا دیتا ہوں. کراؤن نے کہا. اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید قسم کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا. پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا. عمران نے دیکھا کہ اس نے وہی فریکوینسی ایڈجسٹ کی تھی جو اس نے بتائی تھی. پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہیلو سی سیکشن نمبر 11 کالنگ اوور. کراؤن نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو, نام بتاؤ. اوور. اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک مشینی آواز سنائی تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. کراؤن. اوور. اوکے, کال کا مقصد چیف سے بات کراؤ. اٹ از ایمرجنسی. اوور. کراؤن نے کہا. اوکے. اوور. چیف اسپیکنگ. اوور. کراؤن بول رہا ہوں چیف, پور کلب کی اسپیشل روم سے. اوور. کال کا مقصد بتاؤ. علی عمران جہاں کلب میں مجھ سے ٹکرایا تھا وہ میک اپ میں تھا, لیکن میں نے اسے پہچان لیا. پھر میں نے اسے کھل کر بات کی کہ وہ یہاں کیوں آیا اور کیا چاہتا ہے, تو اس نے بتایا کہ وہ پاکستانی آبدوز واپس حاصل کرنا چاہتا ہے. مجھ سے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھ سے سیکشن ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی معلوم کر سکے, جس پر میں نے اسے بتا دیا کہ وہ فریکوینسی سے کچھ معلوم نہ کر سکے گا, لیکن اس کے اصرار پر میں نے اسے فریکوینسی بتا دی اور وہ چلا گیا. چونکہ آپ کا حکم تھا کہ جب تک کوئی خصوصی خطرہ لاحق نہ ہو اسے ختم نہ کیا جائے, اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اوور. اب یہ عمران کہاں ہے. اوور. ابھی تو وہ ناراک میں ہی, لیکن اس کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے گا.